بار بار کہہ رہا ہوں، گٹھا ایکسپریس اپنے والد کی قبر سے جواب لینے ہیں، میری طرف بوتھا نہ کرنا۔ تو اب 1000 بار چکر بازی کرتا رہے لنگور کی طرح، اب یہ لوگ تیرے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر اپنی خیر مناتا ہے تو اپنے ٹبر گھر سمیت دوبارہ سے مسلمان ہو جاؤ، حضرت صاحب کے تعلیمات کے پابند ہو جاؤ۔ جب تم پابند ہو جاؤ گے میں اسی طرح تمہاری خدمت میں رہوں گا جس طرح بڑے حضرت کے ساتھ رہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، صاحبزادوں کی طرف سے بار بار بڑے شاطرانہ انداز میں معافی مانگنے کے اعلانات اور بیانات چڑھ رہے ہیں۔ دوسرا، مقدس اوراق نہ اٹھانے کے متعلق بندہ ناچیز پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، دونوں کی وضاحت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پہلی بات معافی مانگنے کی۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ کسی سے گناہ غلطی کی معافی مانگنا ایسی کہ گناہ سے بھی بدتر ہو، غلطی سے بدتر غلطی کی معافی۔ وہ کیسے ہوگی، مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک بندے نے کسی کو گالیاں دی، اگلا ناراض ہوا تو گالیاں دینے والا معافی مانگنے کے لیے آ گیا صاحبزادوں کی شکل میں۔ تو کہنے لگا، یار یہ دیکھ معاف کر دے بھڑوا، بے غیرت کنجر، اگر غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے یار، اتنا بھی لعنتی نہ بن۔ اس نے کہا، اوے کنجر، تو اس سے معافی نہ ہی مانگتا اچھا تھا۔ آپ دیکھیں ان کی گالیاں، ان کی بکواسات۔ ایک ہی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ تازہ سٹیٹس ہے۔ چشتی کی اب اتباع نہیں، اس کا علاج کروانے کی ضرورت ہے، ورنہ سب کا علاج آسمانوں میں مقدر ہے۔ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہ چلا تھا۔ اللہ اکبر، جن ملعونوں کے نزدیک آستانہ عالیہ مدینہ منورہ جانا جائز نہیں، حج و عمرہ کا خرچہ ان کے آستانہ پر دیا جائے، ان پر ایسے ہی لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ یہ تو تازے سٹیٹس ہے اور معافی مانگی جا رہی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ صاحبزادہ ہے۔ خدا کے بزرگ لوگ فرماتے ہیں، اللہ بندہ بنائے صاحبزادہ نہ بنائے۔ میرا مشاہدہ ہے، جتنا صاحبزادہ خنزیر بنتا ہے اتنا کوئی نہیں بنتا۔ اسلام کا دشمن، دین کا دشمن، قوم کا دشمن، عزت کا دشمن، خدا رسول کا مقابل جتنا صاحبزادہ بنتا ہے، پیر بنتا ہے، اتنا کوئی نہیں بنتا۔ یہ تو ہے اس کی معافی کے متعلق۔ یہ بار بار کہتا ہے، فریقین آ جائیں عوام کی کچہری میں، اس کا جواب سن رہے کمینے، بتا عوام سے کون سی عوام مراد ہے، تیرے حضرت صاحب کے مرید یا باہر کے نیچری؟ اگر باہر کے نیچری اسے فیصلہ کرواتا ہے تو تیری دعوت پہ لعنت،
تیری بکواس پہ لعنت، تیرے باپ کی قبر سے لعنت پڑ رہی ہے. اور اگر تو اپنے باپ کے مریدوں کا عوام کہہ رہا ہے تو انہوں نے تو فیصلہ کر دیا، وہ سارے کے سارے چلے گئے، تیرے پاس تو 4 چنڈور رہ گئے، فیصلہ ہو گیا. تجھے شرم نہیں آتی اور فیصلہ کرواتا ہے؟ اور فیصلہ تو چھتروں سے ہوگا، پھر بندوں نے تو کر دیا. اور دعوت دے مجھے. رہا مسئلہ مقدس اوراق نہ اٹھانے کی وضاحت کا، ہاں ایک بات اور بھی کرتا چلوں. یہ جو اب مقدس اوراق نہ اٹھانے کی وضاحت ہے، یہ کہتا ہے، یہ چشتی کہتا ہے مقدس اوراق اٹھانا چھوڑ دو. بغیرت، جھوٹ بولتا ہے استاد پر، استاد کی طرف سے لعنت ہے، خدا کی طرف سے لعنت ہے. حضرت صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، خواجہ غلام فرید سے نے پوچھا اپنے ادارے کے مفتی سے، بتاؤ علم کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے یہ معنی وہ معنی سب معنی بتا دیے. انہوں نے فرمایا نہیں. یہ حضرت صاحب بار بار فرماتے تھے، بیان کرتے تھے. ایسے ہے. پھر وہ پریشان ہو کر مفتی چلا گیا. آگے خواجہ نازک کریم جو خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ کھیل رہے تھے. استاد کو پریشان دیکھ پوچھا خیر ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے ابا جان نے علم کا معنی پوچھا ہے، میں نے سب معنی بتا دیے، انہوں نے انکار کر دیا. خواجہ نازک کریم نے عرض کی ابو جان سے کہیں علم کا معنی ادب ہے. جا کر واپس بتایا، آپ نے فرمایا مفتی صاحب یہ آپ کا بتایا وہ نہیں لگتا. یہ حضرت صاحب ہر مقام پر ہمیں سناتے تھے. 20 ریکارڈ ہوں گے آپ کی اس مسئلے پر. اور تو نے کتا اپنے باپ سے یہ ادب سیکھا جو بکواس زمانے کی کر رہا ہے کتے. اب تو میرے اوپر الزام لگاتا ہے. میں کہتا ہوں جو صاف کاغذ مبارک ہیں وہ ادھر ادھر سے اٹھا کر قرآن محل میں محفوظ کرو. جو غلاظت اور گندگی میں ملوث ہے اس کو نہیں اٹھانا، کیونکہ 2 ہی صورتیں ہیں. اٹھا کے جلاؤ گے تو جیل میں جاؤ گے، نہیں جلاؤ گے تو خود گستاخ اور کافر بن جاؤ گے. پلیتی وہ پہلے پڑا ہوا تھا تو گرانے والے پر جرم تھا. جب آپ اسی پلیتی کے ساتھ رکھیں گے تو پھر آپ مجرم بنیں گے. تو میں تو دونوں کام نہیں کر سکتا. میں اپنے ساتھیوں سے کیسے کہوں؟ اور سن، یہ بھی تیرے باپ والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. جب حضرت صاحب گرفتار ہوئے تھے، کانا تھانے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو کہہ دو ہم اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ہی اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں. اب کتے جو الزام مجھ پر لگاتا ہے تیرے باپ پر آئے گا. اب ایسا کر، حقیقت یہ ہے میں تو ہوں فنا حضرت صاحب میں، تو ایسا کر اب جو بھی مجھ پر اعتراض سوال اٹھاتا ہے، کتے اگر تیرے اندر ضمیر ہے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر سوال کیا کر. کہا کر ابا جان یہ سوال آپ پر ہوتا ہے جو چشتی پر ہوتا ہے، اب قبر سے مجھے جواب دو. جواب لیا کر، قبر سے جواب لیا کر. اس کا جواب مجھے تو نے دینا ہے. والد صاحب نے کیوں فرمایا؟ اس کے گواہ کاشف صاحب لدھنے والے، کاشف صاحب سید پال والے، کاشف صاحب سید پال والے وہ مقدمہ وار تھے. حضرت صاحب کے ساتھ مقدمہ میں شریک تھے. میں نے فون کیا، ریکارڈنگ محفوظ ہے، وہ بندہ موجود ہے. اس نے کہا بالکل حضرت صاحب نے یہ فرمایا تھا، میں اس وقت ان کے ساتھ تھا. میرے دوستو سن لو، اور حکومت والے سن لو، میں نے ملتان کے مسئلے پر توقف نامہ لکھ کر دیا ہے. کیا لکھ کر دیا؟ توقف نامہ. کہ ہم یہ موقوف کرتے ہیں جب تک کہ حکومت کی طرف سے آرڈیننس، قانون
इजाजत नामा जारी नहीं होता, हमने नहीं जलाना। जब भी कोई नाम पाक किसी गलाजत में देखेंगे तो फौरन बद्दुआ देंगे हुकूमत को। ये मैंने लिखा हुआ, उसमें जो लिख कर हुकूमत को दिया उसमें लिखा हुआ है कि जितने रोकने वाले हैं सबको बद्दुआ देंगे, या अल्लाह इनको गर्क कर, इनको तबाह बर्बाद कर, ये हमारी पेश नहीं चलने दे रहे। ये मैंने लिख कर दिया हुआ। उसी तरह यह हमने करना है। मैं हुकूमत वालों को तंबी कर रहा हूं, अगर किसी कुरान महल पर, किसी जगह पर कोई बंदा मुकद्दस औराक जलाता हुआ मिल जाए तो वो मोहम्मद रज़ाक सिद्दीकी साहबजादा जो है उसका बंदा होगा। उसको ना खुदा का बंदा समझना, ना हमारा दोस्त समझना। जो कुछ तुमने करना है उनके साथ करना। पिंडी सटाप पर भट्टी बनी हुई थी, मैंने गिरवा दी। मेरे हजरत साहब ने जब पर्चा हुआ था आस्ताना शरीफ पर, आस्ताने शरीफ वाली भट्टी हजरत साहब किबला ने उसी वक्त खत्म करा दी। ये कहते हैं हम ऐसा करेंगे, हम जाने दे देंगे, फलान करेंगे, लेकिन हम उठाएंगे। वो गैरत कर, पहले अपने बाप के दरबार के साथ भट्टी दोबारा तैयार कर। मैं देखता हूं खबीस, मैं देखता हूं कैसे तू जज्बा रखता है और कैसे गैरत दिखाता है। मर वहां पर बना, वहां पर दोबारा से जलाना शुरू कर, फिर मैं देखूंगा तू कैसे इस्तिकामत बरता है। रहा मसला मदीना शरीफ जाने का, मैं क्या रोकता था? तुझे शर्म नहीं आती? कुत्ते तेरा बाप नहीं रोकता था? वो बेगैरत बताओ। और तू जालिम है वो कि अपने वालिद की मुखालफत में सबसे पहले उधर जाने का कदम तूने उठाया। फिर हजरत साहब गए, फिर मैं गया। अब ये जवाब तूने देना है कि तेरे वालिद गिरामी पहले क्या हुक्म लगाते थे। फिर आपने तुझे रोका था कि नहीं? पहले हुक्म क्या थे? तुझे कैसे इजाजत मिली? फिर खुद क्यों गए? तो ये तमाम सवालात मैं तुझे बार बार कह रहा हूं, गिट्ठा एक्सप्रेस अपने वालिद की कब्र से जवाब लेने हैं, मेरी तरफ बूथा ना करना। तू अब 1000 बार चक्करबाजी करता रहे लंगूर की तरह। अब ये लोग तेरे हाथ में आने वाले नहीं हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर अपनी खैर मनाता है तो अपने टब्बर घर समेत दोबारा से मुसलमान हो जाओ, हजरत साहब के तालीमात के पाबंद हो जाओ। जब तुम पाबंद हो जाओगे मैं उसी तरह तुम्हारी खिदमत में रहूंगा जिस तरह बड़े हजरत के साथ रहता हूं। वरना मैं तेरे मुंह में मुंह उतरना, पेशाब नहीं करना गवारा करता, तेरे घर में नहीं करता। मैंने दुनिया में सिर्फ एक ही सबक देखा है जिसको हक कहते हैं, और वो हक मैंने हजरत साहब से सीखा। मैंने आजादी की जिंदगी बसर की, तेरे जैसे लौंडों को मैंने कभी किसी खाते में नहीं रखा। अपने है खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, शेर तो यही पढ़ते थे। भेड़ी न भावा अमड़ी अलावे, पेके सुरेजे हर कोई सतावे, माही अवेड़ा पेड़े ना आवे, एक सेज साड़े लिया तूल तावे, गिया रोल रावल विच रोह रावे, ना यार मिलदा ना मौत आवे। चलो।